بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہاں، اس منصوبے کی تکمیل سے مجھے جو خوشی ہوئی وہ میں تمہارے ساتھ بانٹنا چاہتا تھا۔ اچھا، یہاں ریت پر بیٹھ کر باتیں کریں ہیں۔ اور اب کیا پروگرام ہے؟ مجھے تمہاری ماں اور بہنوں سے ملنا ہے۔ بہت معلومات حاصل کر لی میرے متعلق۔ ہاں، معلومات حاصل کرنا اتنا مشکل تو نہ تھا۔ اچھا، تمہارے لیے آسان ہوگا، اس نے حیران ہو کر کہا۔ وہ بولا، عجیب بات ہے، خلائی رابطہ کے مرکزی دفتر میں کام کر کے بھی تم ان 10 سالوں میں کوئی رابطہ قائم نہ کر سکی۔ خلائی مرکزی دفتر میں کام کرنے والے تو سب سے زیادہ مصروف ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس اپنے لیے وقت کہاں ہوتا ہے؟ ہمارا ہر لمحہ قیمتی ہوتا ہے اور وہ دوسروں کا ہوتا ہے۔ مگر وہ ایک لمحہ جب میں نے پکار کر تمہارا نام پوچھا تھا اور تم نے اپنا نام بتایا تھا، ہمیشہ میرا رہے گا۔ کاش تمہیں چند لمحے دینا میرے اختیار میں ہوتا اور کبھی اکٹھے بیٹھ کر اطمینان سے باتیں کر سکتے۔ کیا تمہارے گھر کا یہ پتہ مجھے معلوم ہوا ٹھیک ہے؟ اس نے کاغذی نوٹ پڑھا اور پھر خوش ہو کر بولی، ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ تم چند لمحے میں بحیرہ روم پہنچ جاؤ گے۔ سنو، ماں کو میری طرف سے پیار کرنا اور بہنوں کو بھی۔ اسی لمحے جب ان کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ ریت پر چلتے جائیں اور سمندر کا کنارہ ختم نہ ہو، اس کی ننھی سی ماچس کی ڈبیا کے برابر وائرلیس سیٹ سے سگنل موصول ہونے لگے۔ اس نے جلدی سے خلائی کیپسول کی طرف رخ کیا۔ تیز رفتار سے تقریباً دوڑتے ہوئے ان کی نظر دور پھیلے ہوئے ساحل پر پڑی اور انہیں وہاں بہت سے لوگ نظر آئے۔ رنگ برنگے لباس، دھوپ کی چھتریاں اور لوگ ہی لوگ۔ انہیں تعجب ہوا کہ انہیں اب تک دوسروں کی موجودگی کا احساس کیوں نہ ہوا۔ سب لوگ ان دونوں کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلا رہے تھے۔ خلائی رابطے کے لوگ ہر طرف بہت عزت سے دیکھے جاتے ہیں اور سماجی زندگی میں انہیں انتہائی اہم مقام حاصل ہوتا ہے۔ ان دونوں نے بھی ان کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلایا۔ پھر وہ اپنے اپنے خلائی ہیٹ پہن کر اپنے اپنے کیپسول میں سوار ہو گئے، ایک بحیرہ روم کی طرف اور دوسرا آسمانوں کی طرف۔ وہ خلائی کیپسول میں آ کر سوچنے لگی کہ ان سب کی محنت کے نتیجے میں کسی دن خلا میں رہنے والے انسانوں کو زیادہ خوبصورت فرصت کے لمحے میسر آ سکیں گے۔ پھر وہ سوچنے لگی کہ اس نے تو ڈھیروں معلومات جمع کر لیں اور وہ اس کا نام تک نہ پوچھ سکی، شاید اس لیے کہ جس لمحہ وہ اس کے سامنے ہوتا ہے باقی سب چیزیں غیر ضروری ہوتی ہیں۔ خلائی اسٹیشن 11,008 میں جب وہ اپنی عزیز دوست کی شادی کی تقریب میں 1 گھنٹہ کی چھٹی پر گئی تو ایک لمبے عرصے بعد اس کی اپنی دوسری دوستوں اور ساتھیوں سے ملاقات ہوئی۔ ان میں بہت سے لوگ زمین پر اور بہت سے چاند اور زہرہ پر اس کے ساتھ کام کر چکے تھے۔ ان سب نے اس کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھی تو اسے مبارکباد دی۔ کون ہے وہ؟ اس کی سہیلیوں نے پوچھا۔ نام پوچھنے کا وقت نہ ملا، وہ سب ہنس پڑی۔ اچھا چلو، راز ہی سہی، مگر سنو، یہ راز تو مجھ سے بھی راز ہے۔ اتنی معصوم سچائی پر ان سب کو پیار آ گیا۔ انہوں نے کہا، ہم سب تمہاری خوشی کے لیے دعا کریں گے۔ اس کی سہیلی بیاہ کے بعد زہرہ پر جا رہی تھی اور دلہا کو بھی زہرہ پر ہی ایک مہم کے سلسلہ میں بھیجا جا رہا تھا، اور وہ سب لوگ اس بات پر خوش تھے کہ چند روز دلہا دلہن اکٹھے رہ سکیں گے۔ سب نے دلہا دلہن کی خوشیوں کا جام صحت پیا اور ان کے لیے دعا کی۔ اس روز چھٹی کا 1 گھنٹہ ان سب کو اتنا لمبا لگ رہا تھا جیسے زمین پر چھٹی کا پورا دن، اور 1 دن کی چھٹی تو زمین پر بھی بوڑھے لوگوں کو ملتی ہے، اور 80 برس کے بوڑھے لوگ باغوں میں دھوپ اور سائے میں آرام سے بیٹھ کر سوچتے اور یاد کرتے ہیں، اور اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت یادوں کی کتابیں جو ان کے حافظے میں محفوظ ہوتی ہیں پڑھتے ہیں، اور ایسی باتیں جن کا تعلق اجتماعی بہبود کے کاموں سے ہوتا ہے کمپیوٹروں کو لکھواتے جاتے ہیں، اور آنے والی نسلیں وہ کہانیاں سن کر زمین کو اور زیادہ خوبصورت بنانے کے لیے کام کرتی ہیں۔ اس لیے لوگ بڑھاپے سے نہ گھبراتے ہیں نہ پریشان ہوتے ہیں، بلکہ بڑھاپے میں ان کے ہر بن منہ سے خوشی چھلکی پڑتی ہے۔
ان کی صحت قابل رشک ہوتی ہے اور آرام سے توانائی بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے جو لوگ بڑھاپے کی عمر تک پہنچنے سے پہلے دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کا سب کو بہت دکھ ہوتا ہے اور ہر شخص بے چینی سے بڑھاپے کا انتظار کرتا ہے، اس لیے کہ بچپن خوشی ہے، جوانی مصروفیت اور بڑھاپا آرام، اور علم تو بچپن سے لے کر بڑھاپے تک انسان حاصل کرتا ہی رہتا ہے۔ خلا میں دھنک کے سب رنگوں کے آسمان وہ دیکھ چکی تھی، بہت سے سیارے، ان گنت لوگ، خلا میں بسنے والے انسانوں کے سینکڑوں کارواں اور ذہین انسان بھی جو خلا میں ہمیشہ کے لیے گھر بنا کر رہ رہے ہیں۔ سیاروں اور خلائی اسٹیشنوں کے لوگ اسے خلائی رابطہ کے مرکزی دفتر کی اہم رکن کی حیثیت سے جانتے تھے اور اس کی عزت کرتے تھے۔ خلا میں اسے 20 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا، زمین اس کے لیے اجنبی بنتی جا رہی تھی۔ اس کی ماں مر چکی تھی اور اپنی ماں کی موت کی خبر بھی اس نے خلا میں سنی تھی۔ چند لمحوں کے لیے تو اسے ایسا لگا کہ آسمانوں اور زمینوں کی گردش رک جائے گی اور سب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے، لیکن اگلے ہی لمحے وہ طرح طرح کے بٹن دبانے اور سگنل سننے میں مصروف ہو گئی اور خلائی رابطے کے بہت سے اہم پیغامات اور خبریں پہنچانے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس نے سوچا ابھی زمین پر ہزاروں بوڑھی مائیں خلا نوردوں کی آس لگائے آسمان کی طرف دیکھ رہی ہوں گی۔ تو فرینڈز، یہ جو ہم نے سٹوری سٹارٹ کی ہے خلائی دور کی محبت، تو اس کا پارٹ نمبر تھا 9۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ پارٹ بھی بہت پسند آیا ہوگا۔ پسند آئے تو لائک شیئر لازمی کیا کریں فرینڈز، اور اگر آپ چینل پر نیو آتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے سبسکرائب کر دیا کریں، اور پاس میں لگے بیل آئیکن یعنی کہ گھنٹی کے نشان کو آل پہ کر کے پریس کر دیں، تاکہ جو بھی میں نئی سٹوری یا نئے کوئٹس وغیرہ، اردو کوئٹس وغیرہ اپلوڈ کروں وہ آپ کو فوری مل سکے اور آپ فوری بھی دیکھ سکیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ کے ساتھ، تو اللہ حافظ۔